رمضان کا تیسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، رمضان ہم سے وداع لینے والا ہے۔ تیسرا عشرہ جس کو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان و اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان و اخلاص سے راتوں میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اب رمضان ہم سے وداع ہونے والا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسرے عشرے کی بھی کوئی دعا بتائی ہے، پلیز ہمیں بتائیں۔ پچھلی جو امتیں تھیں نا، ان کو اللہ نے بڑی بڑی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی، ہزار ہزار سال، 1200 سال کے لوگ تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے کہ 1200 سال کے لوگ تھے؟ تو جو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قرآن نے بتائی بات اللہ نے، 950 سال کے تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کی عمریں لمبی تھی۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبی لمبی عمروں والے، اتنے لمبی لمبی لوگوں نے عبادتیں کی اور اتنے لمبا لمبا اعمال کیے ہوں گے، تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارا حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت جو ہے یہ سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، جب تک یہ نہیں جائے گی کوئی اور امت نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنا لمبا کیا، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر بتایا کہ اللہ نے مجھے ایسی راتیں دی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اب یہ اگر کوئی مثال کے طور پہ 1000 مہینے جو بنتے ہیں تقریباً 80 سے پلس کوئی سال بنتے ہیں، 83 84 سال، یعنی 83 84 85 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائے۔ اب جس نے 10 راتیں گزار لی مشتاق، 800 سال تو 850 سال تو ہو گئے اس کے 10 راتیں۔ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جی، ہوش سنبھالنے سے مراد جب سے دین پہ آیا ہوں، بالکل۔ اس سے پہلے جو دین پہ نہیں اس کو تو ہوش ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں ہی راتیں گزارتا ہوں اللہ کے فضل سے، بالکل۔ تو ذخیرہ ہے ہمارے پاس بڑا، تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہمارے کئی گزر ہو جائیں گے ماشاء اللہ۔ تو اللہ، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگے اللہ سے؟ اچھا، اللہ اکبر۔ مشتاق صاحب ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے کہ مانگنا کیا، یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ ایک آدمی مانگ رہا ہو تو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں، ینگ تھے، چھوٹے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کوئی ایسی چھوٹی سی خدمت کی، آپ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، بادشاہ سلامت، ساری کائنات کا بادشاہ خوش ہو گیا، آپ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایت بہت کم ملتی ہے نا۔ ہاں، خود کتنے خوش ہوئے ہوں گے، آپ کو کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوش ہو گئے کہ خوش ہو گئے، کہتا ہے مانگ بھی کی مانگنا۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ بھی عقل مند تھے، انہوں نے کہا اللہ کا حبیب اتنا خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاؤں؟ اچھا، فوراً نہیں مانگا، نہیں مانگا، اور سوچنے لگ گئے، میں سوچنے لگے، سوچ کے بتاؤں؟ اب نہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں سوچ کے بھی نہیں، میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اب دیکھو نا، ان کو پتا ہے کہ ملنا ہی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ اب مثال کے طور پہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ شہباز شریف شہباز شریف ہے، یا مطلب مثال کے طور پہ زرداری صاحب ہیں، یا جو بھی ہیں، جو بھی ہو جس وقت میں۔ اب یہ اگر مجھے شہباز شریف صاحب کو مجھ خوش کر دوں، مجھے کہیں کہ جی مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں کہوں جی مینوں 10 ارب روپے دے دیو، تو کہ یار اے تے نہیں گا، کوئی اور مانگ لے، کوئی میرے تو اختیار میں نہیں ہے، اور مانگ لو۔ یا اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھوڑی تھا۔ اللہ اکبر، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ مانگو، آج کیا مانگنا، بس مل جائے گا۔ تو اس نے کیا اگلے دن آگے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ مانگو، مجھ سے مانگ لو دے دوں گا، تو وہ میرا ابھی تک آپ کا وہ حکم ویلڈ ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے کہا ویلڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اب اس کے مانگنا دیکھو کیا مانگا اس نے کہا جی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ
واہ واہ واہ، کیا دینے والے اور کیا لینے والے اور کیا مانگنے والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اگر یہ فوراً فرماتے نا کہ ڈن تو ہو گیا تھا. لیکن حضور کی تو ہر بات جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو تھی وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھی. کیونکہ آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، ساری مخلوقات کے نبی ہیں. آپ نے میں اچھا اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے نا تو ہو تو جائے گا، لیکن ایک میری مدد کرنی پڑے گی تجھے. اچھا، آپ نے کیا فرمایا کہ میری مدد کرنا. اچھا. اس نے کہا یا رسول اللہ کس سے؟ کہا لمبے سجدوں سے مدد کرنا میری. لمبے سجدے کر کے آئی میرے پاس. اللہ اکبر. یعنی عمل پہ ڈالا، مطلب نماز نہ چھوڑی. عمل پہ ڈالا کہ بھی تم آگے نوافل میں بھی لمبا کریں کام. اچھا، اللہ اکبر. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اب میں بھوکا رہوں، کھانا نہ کھاؤں، اللہ کو کیا فائدہ اس کا؟ میں پانی نہیں پی رہا، بالکل صحیح بات. اللہ کو نفع ہو رہا ہے اس بات نہیں. اس کے پیچھے دیکھو لاجک کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی رمضان میں اللہ سب کی بخشش کر دیں گے، سب کی معافی ہو جائے گی، لیکن کچھ کیٹیگریز کے لوگ ایسے جن کی نہیں ہوئے گی. رمضان میں بھی رمضان آ گیا مگر ان کیٹیگریز جن کے اندر یہ 4 باتیں ہیں ان کی نہیں ہونی معافی. یہ رمضان گزر گیا، رمضان گزر جائے گا، اگر یہ 4 باتیں دل میں ہی رکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں زندگی سے نہیں نکالنی ہیں، تو اس رمضان میں بھی بخشش نہیں ہونی. اب 4 باتیں سن لو کون سی ہیں، اور لوگ بھی سن لیں. اس میں کوئی ایسی بات پہلے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے، کینہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ کینے کا مطلب ہے کہ جیسے میری کسی سے لڑائی ہو گئی، اچھا اب وہ تگڑا بڑا ہے، میں اسے کہہ نہیں سکا کچھ، دل میرا کٹا کہ انہوں ذرا سبق سے کھاواں، لیکن کہہ نہیں سکا. تو اب دل میں رکھا کبھی میرے میں بھی طاقت آئی نا پھر نبڑا گا دل. اچھا، تو کہتا کوئی گل نہیں پتر لیتے سی ماڑے ہیں نا تگڑے چھڈاں گا نہیں. وہ دل میں رکھا ہوا ہے انتقام کا جذبہ. انتقام کے جذبے کو دل کے اندر پالتے رہنا یہ کینہ کہلاتا ہے. اور یہ اونٹ میں ہوتا ہے. اس لیے عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے نا ان کے اندر کینہ ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ پالتے تھے نا، تو اونٹوں کی صفات منتقل ہوتی تھی. اچھا صحیح. اونٹ کے اندر کینہ کیسا ہوتا ہے؟ اونٹ کے اندر کینہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے نا تو آپ اسے مار کے پیچھے ہٹ گئے، اس نے آپ کی شکل دیکھ لینی ہے، پہچان لینا. وہ 20 سال بعد بھی اگر آپ اس کے سامنے آ گئے نا اونٹ کے تو چھوڑے گا نہیں، گردن سے پکڑ کے مار ہی دے گا. اللہ اکبر. نکالتا نہیں دل سے. اس لیے حضور نے فرمایا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانور آدمی پالے گا نا اسی کی صفات اس کے اندر آئیں گی. عربوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، 100 قتل ہو جاتے تھے اس بات پہ، پانی اونٹ پہ پہلے پلایا، میرے پہلے کیوں نہیں پلایا، اس پہ لڑائی ہو گئی. اب آپ نے فرمایا جو رمضان میں جس نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے معاف نہیں کرتا، اس کو انتقامی کاروائی کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کی روزے رکھے، پڑھے نمازیں، پڑھے قرآن، جو مرضی کرے، بخشش نہیں ہونی. صرف دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے بس، کسی سے ڈسکرائب نہیں کیا، کسی نے دسیا بھی نہیں. دل میں اس کے ہے میں چھڈنا نہیں، معاف نہیں کرتا. نمبر 1. اب اس میں دیکھو، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دو، بالکل جانے دو، لوگ غلطی لوگوں نے کر دی، معاف کر. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، قطع تعلق سے کیا مطلب بھائی ختم کر دیا اس نے، کہ دل میں کہہ دیا کہ بھئی میں اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو کہہ دیا بس تم میرے جنازے تے بھی نہ آئی، بھائی میں مر جاؤں تو میرے جنازے ہاتھ نہ لان دینا. ایسے لوگ ہیں یہاں پہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ رشتے داروں سے ایسا قطع تعلق رکھا ہوا ہے، اس نے رشتے داروں سے یہ دل میں اس کے یہ والی بات ہے، رشتے داروں سے جوڑ پیدا نہیں کرتا، تو یہ کر لے، نمازیں پڑھ لے، رکھ لے روزے جتنے مرضی، اس کی بخشش نہیں ہونی. نہیں بھائی، ایک چیز کو بتائیے گا ذرا، سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہ بتائیے گا جب رشتے داروں کی بات آتی ہے، فار ایگزامپل
اگر آپ یا بزل یا میں ہم رشتہ داروں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہی نہیں ملتے اور وہ نہیں ملتے اور آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، پر آپ ان کو اس لیے نہیں ملتے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے یا آپ کو مل کے کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے، اس میں بھی آپ گناہ گار ہیں۔ ہمیں دیکھو اب بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس رشتہ داروں سے توڑ پیدا نہ کرو، رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، کیوں؟ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہے، آپ مجھ سے اچھے ہیں، میں پھر آپ سے اچھا ہوں، اچھے سے کون برا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ آپ مجھ سے خیر خواہ، میں آپ کو خیر بات ختم۔ بالکل اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں کسے بنا کے رکھو، بالکل صحیح بات، تو اس سے بنا، اس تو نہیں بنائی ہے، پہلے ہی بنی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ بنانے کا حکم دیا اس کو گیا ہے، جیسے کسی میں کہا یار مجھے معاف کر دیں، بدل مجھے معاف کر دو، آپ کہیں نہیں، میں کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ معافی تو کسی غلطی کی ہی ہوتی ہے نا، میں غلطی کی تھی تو معافی کا دی۔ اب رشتے داروں کا معاملہ یہ ہے کہ رشتے داروں نے آپ سے توڑ کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر 3، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، ماں باپ اگر آپ سے تنگ ہیں، ماں باپ آپ نے ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے، اس کو تکلیف کا باعث بن رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے رکھ روزے جتنے مرضی، رکھ روزے، پڑھ نمازیں، پڑھ قرآن، کر سجدے، کر عمرے، جب تک یہ ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے مسئلہ تمہارا حل ہونا نہیں۔ میں تمہاری مغفرت نہیں کروں گا چاہے رمضان بھی آ جائے۔